بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو اللہ جمائے رکھے گا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مدد کرو، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے، واضح ہے کہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بڑی غنی اور مستغنی ہے، بے نیاز ہے، بلکہ حدیثوں میں بات آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر سارے اولین و آخرین، جتنے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سب سے آخری وہ دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، وہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور انسان ہی نہیں بلکہ انس و جن سب کے سب جمع ہو جائیں، اور سب کے سب اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں، اللہ کی بغاوت پر اتر آئیں، اور اتفاق کر لیں سب کے سب کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی شان میں، اللہ کی بلندی میں، اللہ کی رفعتوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاہ و جلال میں، اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی عز و جاہ میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر سارے انس و جن، سارے اولین و آخرین سب کے سب اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس اتفاق کر لینے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ اپنی تمام تر عظمتوں، جلالتوں، اپنی تمام تر رفعتوں اور بلندیوں اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ پہلے سے ہے، ایسے ہی اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بندوں کی اطاعت سے، بندوں کی عبادت سے، بندوں کی بغاوت سے، بندوں کی نافرمانی سے اللہ کی شان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی تم مدد کرو، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، جو بندہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرے گا، جو بندہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد کرے گا، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگوں کی مدد کرے گا، اس کے لیے اللہ وعدہ فرماتے ہیں، اور یہ مدد اللہ کی مدد کے برابر ہے۔ اللہ ہماری ذاتی طور پر کسی مدد کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی، اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں، اس کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں میں شامل ہے۔ انسان کی اولین ذمہ داری تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی خدمت کرے، براہ راست خود اللہ کے دین کو بندگان خدا تک پہنچائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 2 مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ پوری امت میں ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی جماعت رہنا ضروری ہے ہر وقت، جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے والی ہو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے والی ہو، اللہ کی کتاب کو سمجھانے والی ہو، اور اللہ کے کتاب کو پڑھ کر دوسروں تک اس کو پہنچانے والی ہو۔ ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا، دوسری ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہر وقت رہنا ضروری ہے جو اللہ کی اطاعتوں کی طرف، اللہ کی فرما برداریوں کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہو، اور ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو نافرمانیوں سے، برائیوں سے، منکرات سے روکنے والی ہو۔ تو ایک جماعت ایسی امت میں ہمیشہ رہنا ضروری ہے
جو یہ اہم دین کی بنیادوں پر کام کرنے والی ہو، اور ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو اللہ کی کتاب کو تھامے رہنے والی اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے والی، اللہ کی کتاب کو پڑھانے والی، اللہ کی کتاب کو سمجھنے والی جماعت ہو اور اللہ کی کتاب کو سمجھانے والی جماعت ہو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے، ہماری اولو العزمی یہ ہے کہ ہم براہ راست یہ کام کریں کہ ہم اللہ کے کتاب کو پڑھنے والوں میں رہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھانے والوں میں رہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے والوں میں رہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھانے والوں میں رہیں، یا پھر ہم نیکی کا جو ہے حکم دینے والے، براہ راست نیکی کی دعوت دینے والے، نیکی کی طرف لوگوں کو کھینچنے والے بنے، اور براہ راست کوئی برائی ہوتی ہو، کوئی منکر ہوتا ہو، کوئی اللہ کی بغاوت اور نافرمانی روئے زمین پر ہوتی ہو تو ہم اس کو روکنے والے بنے، کم از کم یہ کریں۔ اگر ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اتنی اولو العزمی نہیں ہے، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ قیامت کے روز کم سے کم ہم اپنا چہرہ اللہ کے سامنے بتانے کے قابل تو رہیں کہ اے پروردگار، براہ راست تو ہم اگرچہ آپ کے دین کی خدمت نہیں کر سکے، براہ راست آپ کے دین کو نہیں پہنچا سکے، لیکن آپ کے دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی ہم مدد کرتے رہے، ان کی ہم پشپناہی کرتے رہے، ان کا ہم ساتھ دیتے رہے، ان کے ہر موقع پر ہم ان کے شانے بشانہ چلتے رہے۔ نہ تو ہم نے براہ راست اللہ کے کلام کی خدمت کی، نہ تو دین کی خدمت کی، نہ تو لوگوں کو دین کی طرف بلایا، نہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا، اور نہ ہی ان کا ساتھ دینے والوں میں ہم شامل رہے، تو پھر اللہ کے پاس ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اللہ کے پاس ہم اپنا ایمان والا چہرہ لے جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کا ذکر فرمایا، لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق ظاہرة الى یوم القیامہ، لیکن نبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو حق کے اوپر قائم رہے گا، جو حق کی دعوت دے گا، جو حق کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش کرتا رہے گا، اور یہ غالب رہے گا، قیامت تک یہ غلبے میں رہے گا۔ جو حق کا کام کرنے والے ہوں گے، حق کے اندر نیکی کی طرف بلانا بھی آتا ہے، حق کے اندر قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑھانا بھی آتا ہے، حق کے اندر برائی سے روکنا بھی آتا ہے، دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کی خدمت کے جتنے کام ہیں، وہ سب کے سب حق کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ضرور وہ حق کے اوپر قائم رہے گی اور وہ غالب رہے گی، نہ ظالم بادشاہ کا ظلم ان کو روک سکے گا، نہ انصاف پرور بادشاہ کا انصاف ان کو روک سکے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، چاہے حالات کسی طریقے کے رہیں، چاہے دنیا کے اندر ظالموں کی حکمرانی چلتی رہے، چاہے ان کے اوپر رکاوٹوں کا سلسلہ چلتا رہے، چاہے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم رہے، لیکن یہ جماعت اپنا کام کرتی رہے گی اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا اور دجال کے قریب جو زمانہ رہے گا، اس زمانے میں لوگوں کو ایسے آزمایا جائے گا اور لوگوں کو ایسے کھنگالا جائے گا جیسے چھنی میں آٹے کو کھنگالا جاتا ہے، چھانا جاتا ہے۔ چھنی کے اندر آٹے کو چھان کر جو قابل استعمال ہوتا ہے، جو کارآمد اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، جو بھوسا ہوتا ہے، جو کنکر اور دانے ہوتے ہیں، ان کو الگ کر پھینک دیا جاتا ہے، درمیان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، یا تو بالکل صاف ستھرا خالص آٹا ہوتا ہے یا بالکل ناقابل استعمال کنکر دانے ہوتے ہیں، ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے قریب حق والوں کو بالکل الگ کر دیا جائے گا اور باطل پرستوں کو بالکل الگ کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ درمیان میں لوگ رہیں، کچھ ادھر رہیں کچھ ادھر رہیں، کچھ مصلحت حکمت، کچھ رنگ بدلتے رہیں، ادھر جاتے رہیں ادھر جاتے رہیں، ایسا نہیں رہے گا۔ ہاں، یہ تھا پہلے نفاق اور دو رنگی پن، ادھر ادھر جانے کا سلسلہ تھا،
لیکن قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا اور ایسی آزمائشوں کا سلسلہ ہوگا کہ بس دو جماعتیں رہے گی، ایک حق پرست جماعت بس خالص حق پر رہے گی، اور ایک باطل پرست کفر پرست بس کفر پر رہے گی، درمیان کا کوئی نہیں رہے گا۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دجال کے نکلنے سے پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک زلزلہ آئے گا، مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ مدینے کی سرزمین منافقوں کو نکال کر پھینک دے گی، مدینے کی سرزمین منافقوں کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کر دے گی، بس خالص ایمان والے مدینہ منورہ میں باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد دجال وہاں سے گزرے گا اور فرشتے مدینے کی سرحدوں کے اوپر نگرانی کریں گے، دجال کو وہاں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس روایت سے اتنا پتہ چلا ہے کہ منافقوں کو، دو رنگیوں کو الگ کر دیا جائے گا، خالص لوگ الگ ہو جائیں گے، خالص ایمان والے الگ ہو جائیں گے، اور خالص کفر والے الگ ہو جائیں گے۔ درمیان کا جو حصہ ہے جس کو ہم نفاق سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم موقع پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، دو رنگی پن سے ہم جس کو تعبیر کرتے ہیں، یہ باقی نہیں رہے گا۔ آج دنیا کے اندر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے علماء ہوں، چاہے دینی تنظیمیں ہوں، دینی جماعتیں ہوں، ان کو کسی طریقے سے پسپا کیا جائے، ان کو کسی طریقے سے دبایا جائے، اور ان کو کسی طریقے سے ان کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑے کی جائے تاکہ حق کو غلبہ نہ ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ حق کی خدمت کرنے والے ہمیشہ وہ غالب رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سعادت مندی یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر براہ راست اللہ کے دین کی خدمت کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا ساتھ دینے والے بن جائیں، کم از کم ان کا تعاون کرنے والے بن جائیں، کم از کم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے بن جائیں، ورنہ ہم اللہ کے پاس چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بات خلاصہ پوری بات کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کی آیت جو یہاں پڑھی گئی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے جو علماء ہیں، جو دینی تنظیمیں ہیں، جو دینی جماعتیں ہیں، جو ایسے لوگ ہیں کہ فیلڈ پر، زمین پر کام کرنے والے لوگ ہیں، قادیانیت سے اور کفر سے اور ارتداد سے اور لوگوں کو برائیوں سے نکال کر مسجدوں سے، اللہ کے دین سے اور اللہ کے کلام سے جوڑنے والے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی یا تو ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، براہ راست ہم کام کریں، اگر نہیں کر سکتے اتنا بڑا عزل العظمی کا کام، لوگوں کے تانوں کو سن کر بھی ہم اللہ کے دین کا کام کرنے والے رہیں، اور لوگوں کی طرف سے بد کلامی اور سخت کلامی کا واسطہ اور اس کا سامنا ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کے دین کا کام کرنے پر ہم جمے رہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اولو العزمی کی بات ہے۔ اسی لیے اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ لوگ جو دین اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، صبح و شام اللہ کے دین کی فکر کرتے رہتے ہیں، میں نے بات بتا دی، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے دینی تنظیمیں ہوں، ان کے ساتھ کھڑے رہنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ ہمارا دینی اور ہمارا اخلاقی اور ہمارا اسلامی فریضہ ہوگا کہ ہم ایسے موقع پر ان کا مکمل ساتھ دیں اور کم از کم اللہ کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل رہیں کہ اے اللہ، ہم نے آپ کے دین کی خدمت نہیں کر سکی، لیکن ہم آپ کے دین کی خدمت کرنے والوں کا ہم ساتھ دیتے رہے ہیں۔ یہ کم از کم ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکتے ہیں، ورنہ تو اولین ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی براہ راست خدمت کرنے والے بنے۔ یہ اولو العزمی کی بات ہے، یہ بڑے ارادے اور ہمت اور حوصلے کی بات ہے، یہ حوصلہ اور یہ ارادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ان کا یہ کام کرنے والوں کا ہم ساتھ دیں۔ اسی لیے ہم کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، جو حق ہے
اس کو ہمارے سامنے واضح کر دیجئے اور حق کو ہم کو سامنے ایسے دکھا دیجئے کہ ہم اس کی اتباع کر سکیں۔ اے اللہ حق ہمارے سامنے پوشیدہ رہے، ایک حق ہے، نور ہے، ہدایت ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے اللہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ مت فرمائیے، نور کو، ہدایت کو، حق کو ہمارے سامنے واضح فرما دیجئے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں، اس کے پیچھے چل سکیں اور اس کے پیچھے چلنے کی، اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ارنا الباطل باطلا، جو باطل ہے، جو گمراہی ہے، جو ہے شک ہے، جو نفاق ہے، جو ہے دین سے دوری ہے، اے اللہ اس کو بھی ہمارے سامنے واضح فرما دیجیے، اس کو بھی ہمارے سامنے دکھلا دیجیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، تاکہ ہم اس سے دور رہ سکیں، اور اس سے دور رہنے کی توفیق اے اللہ ہم کو عطا فرمائیے۔ یہ دعا بار بار کرتے رہنا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہم حصہ ہے۔ یہ دعا اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حق کا راستہ ہم کو واضح کرتا رہے گا اور اس کے اتباع کی توفیق دیتا رہے گا، اور باطل بھی ہمارے سامنے واضح رہے گا اور باطل سے بچنے کی بھی ہم کو توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی براہ راست خدمت کرنے والوں میں ہم کو شامل فرما دے، یا کم از کم دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہنے اور ان کے شانے بشانہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔